دوستو ویسے تو ہم ہمیشہ سے ہی اپنے اس چینل پر آپ کے لیے ہسٹری سے جڑی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور لے کر آتے رہتے ہیں کہ جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جس سچی گھٹنا سے ہم آپ کو روبرو کرائیں گے وہ یقینی طور پر آپ کو حیران کر دے گی۔ دوستو ہم بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ دیش میں موجود ایک بینک اکاؤنٹ کے بارے میں۔ بینک کا ایک ایسا اکاؤنٹ جو ایک ایسے نیک انسان کے نام سے چل رہا ہے کہ جو انسان آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے ہی ہماری اس دنیا کو ظاہری طور پر الوداع کہہ چکا ہے، یعنی ہماری اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو چکا ہے۔ دوستو صرف بینک اکاؤنٹ ہی نہیں بلکہ آج بھی سعودی عربیہ دیش میں اس انسان کے نام سے بہت ساری پراپرٹی بھی رجسٹرڈ ہے، اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج بھی جب اس پراپرٹی کا بجلی یا پھر واٹر کا بل آتا ہے تو اسی انسان کے نام سے آتا ہے کہ جس انسان کے نام سے وہ پراپرٹی رجسٹرڈ ہے۔ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کون ہے وہ نیک انسان کہ جن کے نام سے آج بھی ایک بینک اکاؤنٹ سعودی عربیہ دیش میں چل رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر وہ بینک اکاؤنٹ کب، کیسے اور کیوں شروع ہوا تھا۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو یہ کہانی ہے تقریباً 622 عیسوی کی کہ جب مکہ میں مسلمانوں کو حد سے زیادہ پریشان کیا جانے لگا تو اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ میں رہنے والے مسلمانوں نے امن اور سکون کی تلاش میں مدینے کی طرف ہجرت کی، یعنی وہ لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ شہر میں رہنے کے لیے آ گئے تھے۔ اس دور میں مدینہ شہر میں پانی کی حد سے زیادہ کمی تھی، پورے شہر میں صحیح پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا، اور اس کنویں کا مالک ایک یہودی انسان تھا۔ وہ یہودی آدمی مسلمانوں کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں پانی مہنگا دیا کرتا تھا۔ اب کیونکہ زیادہ تر مسلمان غریب ہی تھے، اسی لیے اب مسلمان پانی کو لے کر مدینے میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ سبھی مسلمان اکٹھے ہو کر پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پانی کی دقت کو لے کر شکایت کی۔ تمام لوگوں کی بات سن کر اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہے کوئی ایک ایسا انسان جو اس یہودی آدمی سے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، یعنی مسلمانوں کے لیے فری کر دے، کیونکہ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی گنتی سب سے امیر صحابیوں میں ہوتی ہے، وہ فوراً وہاں سے اٹھے اور اس یہودی آدمی کے پاس پہنچ گئے، اور انہوں نے اس یہودی آدمی سے کہا کہ تم اپنا یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ لیکن کیونکہ وہ یہودی آدمی ہر دن اس کنویں سے بہت کمائی کیا کرتا تھا، اس لیے اس نے اس کنویں کو بیچنے سے فوراً انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی آدمی سے کہا کہ چلو تم اپنا پورا کنواں مت بیچو، لیکن کم سے کم اپنے اس کنویں میں سے آدھا کنواں مجھے بیچ دو، یعنی اس کنویں کا ایک دن کا پانی تمہارا ہوا کرے گا اور ایک دن کا میرا ہوا کرے گا۔ اس بات پر وہ یہودی آدمی فوراً تیار ہو گیا اور اس نے اپنا آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بیچ دیا، کیونکہ وہ یہودی آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دن آنے پر پانی کو مجھ سے بھی زیادہ مہنگا کر کے بیچا کریں گے، اسی لیے اگلے دن میری بکری زیادہ ہوا کرے گی۔ لیکن کنواں خریدنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کیا کہ جس کی اس یہودی انسان کو امید بھی نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے اپنے دن اس کنویں کا پانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فری کر دیا۔ اب جب بھی حضرت عثمان غنی کا دن آتا تو مدینے کے سارے لوگ اس کنویں سے اتنا پانی بھر کر اپنے گھر لے جایا کرتے تھے کہ جو پانی ان کے اگلے دن کے لیے بھی کافی ہوا کرتا تھا۔ اب اس طرح سے اس یہودی آدمی کی کمائی بالکل زیرو ہو چکی تھی، کیونکہ مدینے کا کوئی بھی انسان اب اس کے پاس پانی لینے نہیں آیا کرتا تھا۔ جب اس یہودی آدمی نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن کنواں فری کرنے کی وجہ سے اس کی کنویں کی کمائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، تو اس نے اب حضرت عثمان غنی سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ برائے مہربانی میرا پورا کنواں خرید لیجئے۔ حضرت عثمان غنی نے اس کی اس درخواست کو قبول کیا اور لگ بھگ 35,000 درہم میں اس کے اس پورے کنویں کو خرید لیا، اور وہ کنواں مدینے میں رہنے والے ہر عام اور خاص انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فری کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ وقت گزر جانے کے بعد ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینے کا ایک امیر آدمی آیا
اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ میں تمہیں تمہارے کنویں کی دوگنی قیمت دوں گا، یہ کنواں تم مجھے بیچ دو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ مجھے دوسری جگہ سے تم سے بھی زیادہ قیمت مل رہی ہے، لہٰذا میں اس کنویں کو نہیں بیچوں گا۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا چلو میں تمہیں 3 گنا زیادہ دوں گا۔ اس پر بھی حضرت عثمان غنی نے پھر سے یہی جواب دیا کہ مجھے تم سے زیادہ قیمت مل رہی ہے، اس وجہ سے میں اس کنویں کو نہیں بیچوں گا۔ اس امیر آدمی نے ایک بار پھر حضرت عثمان غنی سے ضد کی اور کہا کہ میں تمہیں اس کنویں کی قیمت کی 4 گنا زیادہ قیمت دوں گا، چلو اب تم مجھے اس کنویں کو بیچ دو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس بار بھی یہی جواب دیا کہ مجھے تم سے زیادہ قیمت دوسری جگہ سے مل رہی ہے، اسی لیے میں یہ کنواں تمہیں کبھی نہیں بیچوں گا۔ وہ امیر آدمی بار بار اپنی قیمت بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان غنی اسے بار بار یہی جواب دیتے رہے۔ آخرکار جب اس امیر آدمی کا صبر ٹوٹ گیا تو اس نے کہا کہ اے عثمان، ذرا مجھے بھی بتاؤ کہ آخر وہ کون ہے کہ جو تمہیں تمہارے کنویں کی قیمت کا 10 گنا زیادہ دینے پر تیار ہے۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ میرا رب ہے کہ جو مجھے ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا زیادہ اجر دیتا ہے، یعنی 10 گنا زیادہ بدلہ دیتا ہے، اسی لیے میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں اس کنویں کو بیچ کر اپنی نیکیوں کو ختم کر لوں۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں لوگوں کی پیاس بجھاتا رہا۔ پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب خلافت کا دور شروع ہوا تو حضرت عثمان غنی کا دور آتے آتے اس کنویں کے آس پاس میں بہت سارے کھجور کے درخت بھی لگائے جا چکے تھے، یعنی یہاں پر کھجور کے پیڑوں کا ایک باغ بن چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حکومتیں اور سلطنتیں بدلتی رہی، لیکن یہ کنواں اور کھجور کا باغ ویسے ہی رہا جیسے کسی دور میں ہوا کرتا تھا۔ 20ویں صدی کے شروع میں جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی اور عرب میں آل سعود کی حکومت کا دور شروع ہوا تو یہ باغ اب پہلے سے بھی زیادہ بڑا ہو چکا تھا اور اس باغ میں اب کھجور کے لگ بھگ 1600 سے بھی زیادہ پیڑ موجود تھے۔ وقت کی حکومت نے اس باغ کے چاروں طرف باؤنڈری کروائی اور اس کے بعد باغ کی وہ پوری پراپرٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کر دی، اور اس کے بعد اس باغ میں پیدا ہونے والی ان بے شمار کھجوروں کو بازار میں لے جا کر بیچا جانے لگا، اور ان کھجوروں سے جو بھی کمائی ہوا کرتی تھی اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی بینک میں جمع کیا جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بینک اکاؤنٹ میں اتنی زیادہ رقم جمع ہو گئی تھی کہ اس کے ذریعے سے مدینے میں ایک پلاٹ خریدا گیا، اور اس پلاٹ پر حضرت عثمان غنی کے نام سے ہی ایک ہوٹل بنوایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ہوٹل کی سالانہ کمائی لگ بھگ 50 ملین ریال ہے، جس میں سے آدھے پیسوں کو ہر سال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا جائے گا اور بچے ہوئے آدھے پیسوں کو واپس حضرت عثمان غنی کے اسی بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی دوستو، اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا یہ بینک اکاؤنٹ کبھی نہیں بند ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اس طرح سے ہمیشہ سے ہی ہر سال کی آدھی کمائی اس میں پہنچتی رہے گی اور ہر سال اس کے ذریعے سے غریبوں کی مدد بھی ہوتی رہے گی۔ دوستو، یقیناً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مل گیا کہ جس کی انہوں نے آج سے لگ بھگ 1450 سال پہلے اس کنویں کو خریدتے وقت امید کی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔